رشتوں کے زخم۔ بلقیس ریاض۔ شادی کی تقریب میں ایک پرانی جاننے والی خاتون ملی، اس سے الیک سلیک ہوئی اور میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد محظوظ ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کافی عرصے سے میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتی تھی۔ کیوں خیریت؟ اللہ کے فضل سے بالکل خیریت ہے۔ دراصل آپ تو جانتی ہی ہے کہ بیوہ میں عورت کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ 15 سال سے دنیا کے رنگ دیکھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ بچے بہت چھوٹے تھے اور میں بھی جوان تھی۔ آپ یقین جانیے، جس پر مصیبتیں ٹوٹتی ہے وہی جانتا ہے۔ میرے ماشاءاللہ 3 بھائی، 1 بہن اور بیوہ ماں ہے۔ ماں کی دل جوئی مجھے حوصلہ دیتی ہے، مگر اتنی نزدیکی رشتہ دار ہے، وہ ذرا بھر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے، بے آسرا ہے، اس کی مدد ہی کر دے۔ خاندان گھر کا چھت ہوتا ہے، اور اگر گھر سے چھت گر جائے تو جان لے ایک عورت کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ صرف چڑھتے سورج کو پوجتا ہے۔ میں نے بچوں کے خاطر دوسری شادی نہیں کی، ایک لحاظ سے اچھا ہی کیا، ورنہ آج میرے بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر اچھے عہدے پر فائز نہ ہوتے۔ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی۔ اب ان کی شادیوں کا وقت آ گیا ہے۔ جب میں بہت پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ میری بھائی بہن میری مدد کرے، مگر مدد تو ایک طرف، وہ کبھی کبھی غیروں کی طرح ملتے تھے۔ آج بچے بڑے ہو گئے ہیں، میرا بیٹا سب کام بخوبی سنبھال رہا ہے، تو وہ گاہے بگاہے حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس گھر ہو اور آسائشیں بھی ہو تو میں کہوں گی وہ آسائشیں آپ کے دکھ کو کم نہیں کر سکتی۔ دکھ انسان کو خود ہی جھیلنے پڑتے ہیں۔ میں نے اس کی گفتگو سنی اور جواب دیا، خدا کا شکر کرے، ساری آسائشیں موجود تھی۔ اگر آپ کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی مشکلات کا سامنا کرتے۔ ابھی تو سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس، تو آپ کے چھوٹے موٹے کام بہن بھائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس روزی کا ذریعہ نہ ہوتا تو میں وثوق سے کہتی ہوں، اس دور میں کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرتا، کسی نے آپ کی مالی مدد نہیں کرنی تھی۔ ابھی تو ان کو معلوم ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سلام دعا اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ وہ دور اور تھا جب پڑوسی کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے وہ مدد بھی کرتا اور دل جوئی بھی۔ اس طرح بہن بھائی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، مگر آج تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ خونی رشتے ہو یا غیر، کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے توقع مت رکھے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، جہاں مطلب ہوتا ہے دنیا کھینچی ہوئی وہاں جاتی ہے، جہاں مطلب نہیں ہے چاہے آپ کا بہن بھائی کیوں نہ ہو، وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، بے شک غرض کی دنیا ہے، مگر ابھی بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس اعلیٰ ظرف اور وفاداری ہے۔ کچھ لوگ صرف خلوص و محبت اور اپنائیت سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ خوشی کے موقع پر روئے۔ اس کی دل جوئی کی اور اس نے اپنی باتوں کا موضوع بدل دیا۔ مجھے رہ رہ کر ایسے لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ بے شک افراتفری کا دور ہے، مگر ایک انسان مشکل میں ہے، اس کی راتیں تکلیف میں گزرتی ہے تو اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے۔ یہ زندگی چند روز کی ہے، کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے لوگوں کے دکھوں کا مداوا بنے، ان کی تکالیف دور کرے۔